یہ 7ਵੀं قسط ہے اس کہانی کی جس کا نام ہے میں گھونگھٹ اٹھا لوں۔ اس کو لکھا ہے آسیہ رزاقی نے اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے سپٹمبر 2012 کے ایشو سے۔ اس دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پلاسٹک کور والی فائل سر پر رکھے وہ کسی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی لوگ کھڑے تھے۔ وہ بڑے اطمینان سے ہلکی بوندوں کا مزہ لے رہی تھی۔ تبھی ایک گھبرایا ہوا لڑکا قمیض کی کف کی بٹن بند کرتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کیا 1:30 بجے والی بس نکل گئی؟ اس نے سادہ لہجے میں فائزہ سے پوچھا۔ فائزہ کو ہنسی آ گئی۔ دن کے 2:30 بجے کوئی پوچھے کہ 1:30 بج گیا تو ہنسی تو آئے گی ہی۔ دراصل ہر بس کا وقت ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں وقت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ وہ جھینپ کر صفائی دینے لگا۔ میرا خیال ہے 1:30 والی بس آ رہی ہے۔ وہ لگاتار جھکا ہوا سامنے آنے والی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ بچکانہ سا انداز تھا۔ پرشوق نظریں آنے والی بس کو دیکھتی رہیں مگر یہ اس کی 1:30 بجے والی بس نہیں تھی۔ آپ کس نمبر والی بس کا انتظار کر رہی ہیں؟ 4 نمبر کا، فائزہ کے منہ سے نکل گیا۔ مجھے بھی۔ پھر 4 نمبر والے میں وہ بیٹھ گئی۔ وہ پائیدان پر کھڑا ہو گیا۔ کوئی عورت کسی سٹاپ پر اترتی تو وہ بھی اتر جاتا، پھر بس پر تھپکی دے کر پائیدان پر کھڑا ہو جاتا۔ فائزہ کو یوں ہی شک ہوا کہ وہ اس کے اترنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اماں کی نصیحتیں، ڈر، وہ بے چین ہو گئی اور اپنے سٹاپ سے ایک سٹاپ پہلے ہی اتر گئی۔ وہ نہیں اترا۔ اب اسے پیدل چلنا تھا۔ شکر ہے بارش تیز نہیں ہوئی۔ اس نے موٹی چادر سے بدن لپیٹا ہوا تھا۔ امی کی ہدایت یاد آ رہی تھی۔ راستے میں کسی لڑکے سے بات مت کرنا، اس کی بات کا جواب مت دینا، آنچل ادھر ادھر نہ لٹکانا، مردوں کی ہمت بڑھتی ہے۔ مگر وہ انہیں کیسے بتاتی؟ راستہ چلتے ہوئے لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کسی کو کسی سے بات کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ صبح آسمان پر بادل دیکھ کر امی نے پریشانی ظاہر کی تھی۔ فائزہ نے کہا تھا، امی میں کوئی اکیلی تو نہیں جاتی، موسم سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس دن وہ پھر گھر پر آیا ہوا تھا۔ مجھے آج پھر دیر ہو گئی، 4 نمبر کی بس چلی گئی؟ پتہ نہیں، فائزہ نے کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ فائزہ نے رخ موڑ لیا۔ سوری۔ اس نے یہ انکار قبول کر لیا تھا اور پھر اسی دلچسپی سے بس کا انتظار کرنے لگا۔ کئی دن، بلکہ کافی دن، اس کا اسی طرح ساتھ ہوا۔ اب فائزہ بھی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جانے کہاں جاتا تھا یا کہاں سے آتا تھا؟ 2:30 بجے دوپہر کو 1:30 بجے والی بس سے۔ اس دن بس کو آتے دیکھ کر وہ آگے بڑھی، ٹھوکر سے لڑکھڑائی تو ہاتھ سے کتابیں نیچے جا گریں۔ اس لڑکے نے جلدی سے اٹھا کر دے دی۔ وہ شکریہ کہہ کر بس کی طرف دوڑی۔ اس دن وہ سوار نہ ہو سکا لیکن اگلا دن حیرت کا دن تھا۔ صبح کو اپنے محلے کے سٹاپ پر اسے دیکھ کر فائزہ بری طرح گھبرا گئی۔ یہ یہاں؟ اسے میرے محلے کا کس نے بتایا؟ یا یہ اتفاق؟ وہ اسے دیکھ کر لپکتا آیا۔ شکر ہے آپ مجھے یہاں مل گئیں۔ کل کتابوں کے ساتھ یہ کاپی بھی گر گئی تھی اور اچھل کر بینچ کے پیچھے جا گری۔ میں اسے اٹھانے ادھر گیا تو آپ بس میں بیٹھ چکی تھی، پھر بس چلی گئی، میں بھی نہیں چڑھ سکا۔ فائزہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے ایک بار آپ کو یہاں اترتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بولا۔ فائزہ کچھ نہ بولی۔ ممکن ہے کبھی ایسا ہوا ہو، بلکہ کئی بار ہوا ہی تھا کہ وہ اتر گئی اور وہ نہیں اترا۔ پہلی بار البتہ وہ ایک سٹاپ پر پہلے اتر گئی تھی۔ وہ بس میں بیٹھ کر کاپی دیکھنے لگی۔ یوں ہی شک تھا مگر کاپی کے اندر کوئی تحریر نہ تھی، کوئی رقعہ بھی نہ تھا۔ اسے اطمینان کا سانس لیا۔ لڑکا شریف ہے، اس نے سوچا۔ اس کے بعد بھی پھر دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔